سر ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے فتنہ. فتنہ فتوے سے پہلے ہے، فتنہ فتوے سے پہلے. گہری بات ہے، گہری بات. اور جب آپ فتوے میں آ جائیں گے تو پھر فتنے میں بھی آ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اس میں یہ ہے، دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس شخص کے لیے فتویٰ لکھا گیا ہے، جس شخص کو فتویٰ دیا جا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کو کس لیے فتویٰ دیا جا رہا ہے، کیا وہ اس فتوے کا متحمل ہو سکتا ہے. اب جو ہمیں فتوے دیے جا رہے ہیں کچھ معیشت کے ہیں، کچھ معاشرت کے ہیں اور کچھ ضرورت کے ہیں. اب وہ ضرورت، سوال یہ ہے کہ میری ہے کہ فتویٰ دینے والوں کی ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اب اگر تو عوام کی وہ ضرورت ہے وہ فتویٰ، تو عوام کو فی الوقت اگر ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں تو اس کو فتویٰ نہیں چاہیے، اس کو کھانا چاہیے، اس کو بنیادی سہولتیں چاہیے، اس کو تعلیم چاہیے، اپنے بچوں کے لیے بہترین مستقبل چاہیے، اور اس کو ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ وہ اس کی عزت کو، اس کی آبرو کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو. یہ شخص جو ہے جب یہ ذہنی طور پہ مطمئن ہوگا تو پھر سوچے گا کہ میرے اخلاقی اور معاشی اور معاشرتی حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں. ایک منتشر مزاج شخص وہ کبھی بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ اس کی منزل کیا ہے، وہ کبھی کہیں نہیں پہنچ سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں علماء اکرام بہت سارے فتاویٰ دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، کوئی اٹھتا ہے، کوئی نہیں آگے بڑھتا. بہت بڑے انسان ہیں مفتی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ ہے ہمارے پاکستان میں اور دیگر ممالک میں بھی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا بڑا آدمی اس قدر بڑا فتویٰ دیتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹاس سے مس بھی ہوا ہے، کوئی کچھ نہیں ہوا. وجہ کیا ہے کہ جن کو فتویٰ دیا جا رہا ہے ان کی ذہنی صلاحیت کیا ہے، وہ کس سطح پہ ہیں، اور جو جس مشینری نے عمل کرنا ہے اس فتویٰ پہ وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ بات میرے لیے ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو موٹیویٹ کیا کہ اب ضرورت ہے کہ اٹھا جائے، اللہ کا حکم آ گیا، تو اس سے پہلے نو ڈاؤٹ کہ ان لوگوں کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن ان کی اخلاقیات اچھی تھی. ایک دانا نے کہا تھا کہ معاشیات جو ہے وہ اخلاقیات کی لونڈی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہماری اخلاقیات کس جگہ پہ ہے. جو سب سے زیادہ بہتر حالت میں جی رہا ہے وہ سب سے نیچے اخلاق میں جی رہا ہے. تو اس صورتحال میں جب کسی انسان کو یہ علم نہیں کہ میرے انسانی اور معاشرتی حقوق و فرائض کیا ہیں، اس کو فتوے سے کیا لگے. اس کو صرف اس بات سے ہے کہ کل میرے پاس اتنے تھے آج کم کیوں ہیں، یا جس کے پاس ہیں وہ کہتا کل میرے پاس اتنے تھے آج بڑے کیوں ہیں. اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے گھر میں، میری سوسائٹی میں، میرے معاشرے میں کون کس سطح پہ جی رہا ہے. تو بات فتوے اور فتنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ جن کے لیے برپا کیے جا رہے ہیں، جن کو دیے جا رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی کیا ہے. معذرت کے ساتھ مسلمان اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ لڑ سکے. اگر ہم مفتی صاحب کی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، ایک بینکر بن جائیں، تو پھر مجھے لگے گا کہ اب مجھے لڑنا چاہیے. انہوں نے یہ نہیں شاید سوچا کہ میں فتویٰ دینے والا تو اس کنڈیشن میں ہوں، فتویٰ لینے والا ہے کہ نہیں. سوال یہ ہے کہ فتویٰ لینے والا ہو تو پھر فتویٰ آئے گا. فتویٰ دینے والا اس کنڈیشن میں نہیں ہونا چاہیے، فتویٰ لینے والا ہونا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے آخری دن تک بہت غنی، بہت سخی اور اس درجے کے انسان تھے. وہ جب ان حکم دیتے تھے تو وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے تھے کہ میں کس سطح پہ ہوں. وہ یہ دیکھتے تھے کہ جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کس سطح پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اخلاقی حوالے سے وہ کس سطح پہ ہے. کیا اس قانون کو یا اس فتوے کو یا اس ذمہ داری کو اٹھا پائے گا؟ اگر تو وہ اس قابل لگتا ان کو تو وہ لازم اس کی ڈیوٹی لگاتے. اور صحابہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ جس شخص کو جو ڈیوٹی آپ نے دی انہوں نے اس کو کر کے دکھایا. سر باٹم لائن یہ ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ پہلے کی، کیپیسٹی ڈیولپ کرنے کے بعد رسپانسبلٹی دی اتھارٹی کے ساتھ تاکہ وہ اپنی رسپانسبلٹی. سر رانا صاحب
یہ جو پوری ماشاءاللہ بڑی گہری گفتگو تھی، مجھے تو یہ بار بار پروگرام سنوں گا ان کی گفتگو کو، فتویٰ اور فتنہ اور کیپیسٹی بلڈنگ، اور اس کے اوپر جو ہمارے قوانین ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ ہماری نہیں ہے، قوانین اور فتوے دونوں ہم پہ امپوز ہو رہے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ دین کا طرز حکومت کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ نے تو کہا کہ میرا نمائندہ زمین پہ جا رہا ہے اور وہ میرے قوانین کو لاگو کرے گا. اور اللہ کے جتنے قوانین ہیں اس میں ایک فرد کا بھی حق سلب نہیں ہوا، اس کی نہ معاشی بدحالی کی وجہ بنا، نہ کسی کے ساتھ ظلم و استحصال کیا گیا. اب یہاں پر جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ میری کتاب، میرے قانون کے خلاف جو فیصلہ کریں گے وہ فساد فی الارض کریں گے، اور ہم تو یہ فساد فی الارض مسلسل کیے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری روش کیا ہے. ہم نے جتنی بھی قانون سازی کی، اگر آپ غور کیجئے تو پچھلی کئی دہائیوں سے ہمارے ہاں قانون سازی نہیں ہوئی. مثال کے طور پر اگر ہم جرائم کے قانون تعزیرات پاکستان کو دیکھیں تو وہ 1886 کا آج تک چل رہا ہے. دیوانی قوانین کو دیکھیں تو وہ 1906 سے آج تک کے چل رہے ہیں. ہمارے ہاں اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو وہ عوام کی فلاح کی بجائے مخالف سیاسی جماعتوں کا ستیہ ناش کرنے کے لیے ہوتی ہے، یا اپنی تنہائیں بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، یا وہ بین الاقوامی مفادات یا ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے. جیسے آپ نے ابتدائیہ میں کہا کہ قانون جو ہے وہ پاکستان کے لیے نہیں بنتا. قانون پاکستان میں ہی بن رہا ہے مگر اجتماعیت کی بجائے ایک گروہ کے لیے بن رہا ہے، اور یہ وہ گروہ ہے جو اقتدار کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اور اپنے اقتدار کے تمبو کے نیچے اس نے جو قلعے گاڑ رکھے گئے ہیں ہمیں رکھنے کے لیے، ان کے حق میں بن رہا ہے. تو جب آپ کی پالیسی ویلفیئر کی نہیں ہوگی تو تب یہی ساری صورتحال پیدا ہوگی. اور جب بھی آپ ظلم و استحصال کریں گے تو پھر پر کیپٹا ہمیشہ نیچے جائے گا، اور جو انفلیشن ہے وہ ہمیشہ بڑھے گی. اس کے لیے پالیسی کا بہتر اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہمارا ایسٹ ہے اس کو لائبلٹی میں لے جانے کے بجائے اس کو ہم ایسٹ میں لے جائیں، جو بھی ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں. سر، یہ جو استحصالی قوانین ہیں اسی کی وجہ سے تو ہم پاکستانی 1948 میں ہم پہ کوئی قرض نہیں تھا. جی بالکل. 1960 میں بھی کوئی قرض نہیں تھا، لیکن 1960 کے بعد سے آج تک دیکھیں ہمارے اوپر قرض مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور آج ہماری نیٹ انکم 10,500 ارب کے قریب ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، اور قرض بھی اتنا ہی ہے 10,000 ارب کے قریب ہے. جی جی. سود بھی اتنا ہی ہے 10,000 ارب کے قریب. تو استحصال یہ ہے کہ پوری 24 کروڑ عوام سے آپ کے جو قوانین ہیں وہ سود پے کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو پیسے دے رہے ہیں. باقی جو سیلریاں، باقی جو ڈیفنس کا بجٹ ہے، باقی جو خرچے ہیں وہ تمام کے تمام یا تو بارو کر کے لیے جائیں گے یا کرنسی ڈیویلیوشن سے ہوں گے. اس سچویشن میں ہم پاکستانی، جو میرا سوال دوبارہ وہی ہے کہ یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہماری نہیں ہے، ہمیں اس قابل نہیں کیا جا رہا کہ ہم انکم کما سکیں، لیکن ٹیکس امپوز کر دیا جاتا ہے کسی فتوے کے ساتھ، کسی قانون کے ساتھ. اس طرح فتنے کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ جو حضرت صاحب نے بات کی، عمران صاحب نے، کہ ہمیں غریب سے غریب تر رکھا جا رہا ہے. جب ہم غریب سے غریب تر ہیں تو ہم جہاد کیا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کسی فتوے کو فالو نہیں کر سکتے. اس سچویشن میں کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کوئی قوانین نہیں بن رہے. اس سچویشن میں ہم پاکستانیوں کو یا ہم مسلمانوں کو ایز اے مسلمان کیا کرنا چاہیے انڈر کانسٹیٹیوشن؟ انڈر کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ ہمارے پاس فنڈامنٹل رائٹس موجود ہیں، ہمارے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہیں، ہمارے پاس کو وارنٹو ہے. لیکن سر سرکاری ملازمین تو وہ جج صاحب بھی تو سرکاری ملازم ہے نا، وہ تو اسی سسٹم کا حصہ، وہ کیوں سیکیور کریں گے؟ سر اصل میں نا اگر ہم اس ڈلیما کو غور سے دیکھیں تو بنیادی طور پر جو مال برداری کرنے والا نا وہ اپنے گدھے کی گردن سے رسی نہیں نکالتا، اسے پتہ ہے کہ یہ نکالی تو یہ بھاگ جائے گا. تو ہمارے گلے میں ایک سود کی رسی باندھی گئی ہے. اور دیکھیں آپ کتنا المیہ ہے کہ ہم ایک ایگریکلچر لینڈ ہے اور ہمارے پاس دنیا کے تمام ریسورسز ہیں، ہمارے پاس پورٹ ہے، ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس چاروں موسم ہے، اور اس کے باوجود ہم مقروض ہیں.
یہ سر ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایک پاکستانی کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستانی کو سب سے پہلے یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ کسی اندھے اور کسی ایجنٹ قسم کے لیڈر کو کبھی ووٹ نہ دے. ویسے تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ جمہوریت تو چونکہ اسلامی نظام کی ضد ہے, یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے, مگر چلیں اگر ہم کہیں گندے نالے میں گر بھی گئے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا دامن بچا کے کسی طرح نکلنے سر کی جی کوشش 3 کریں. پارٹیاں 4 پارٹیاں ہیں, ٹی ایل پی کو دیتے ہیں فائدہ کوئی نہیں ہے, نون لیگ کو دیتے ہیں پتہ نہیں فائدہ ہے کہ نہیں, عمران خان صاحب کو دیتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا گند ڈالا, باقی زرداری صاحب یا پیپل پارٹی کو دیتے ہیں پتہ نہیں, جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ہی کوئی نہیں ہے.